ضمنی طور پر یہ بھی بتا دیجئے کہ اسی روایت میں جو یہ کہا گیا، مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہوا و ہوس کے بندے علیحدہ ہو جائیں گے، تو وہ علیحدہ ہونے والے ہوا و ہوس کے بندے آپ کی نظر میں کون ہیں جو علیحدہ ہو گئے؟ جی بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ جو حوالہ ہے اس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے صاف لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ خبر دی ہے، اور اس میں ملک شام کا ذکر ہے کہ وہ بہت جنگ ہوگی، لڑائی ہوگی، اور اس وقت میرا بیٹا موعود ہوگا، تم اس کو پہچان لینا۔ تو یہ کہنا کہ انہوں نے سراج الحق نعمانی صاحب کو خاص یہ کہا تھا تم اس کو پہچان لینا، تو یہ وہی والی تحریف ہے جیسے مرزا محمود صاحب جنہوں نے جھوٹا دعویٰ مسلم موعود کیا، انہوں نے تحریف کی۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں بموجب وعدہ الہی 9 سال کے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تو مرزا محمود صاحب کو پتا تھا، کیونکہ وہ بھی ہوا و ہوس کے بندے تھے، ان کو پتا تھا کہ یہ جو بموجب وعدہ الہی نا، اس میں تھوڑا سا شک ہے کہ ہو سکتا ہے یہ صرف وعدہ الہی وہ جو پیش کوئی مسلم موعود کا اس کا سمجھا جائے، اور 9 سال کی مدت کو وعدہ الہی نہ سمجھا جائے۔ تو انہوں نے اس میں بڑی کھلی تحریف کر دی، الہام الہی اس کو کہہ دیا۔ تو ہوا و ہوس کے بندے یہ کام کرتے ہیں۔ ہوا و ہوس کے بندے، آپ سوچیں کہ ہوا و ہوس کا بندہ 16 سال کی عمر میں ہی اس پر الزام لگ گیا کہ اس کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ پھر وہ ہوا و ہوس کا بندہ ننگی عورتوں کو دیکھنے پیرس جاتا ہے اور معصومیت سے پوچھتا ہے، وہ جو عالمی عدالت انصاف کے جج تھے چودھری صاحب، کیا یہ ننگی ہیں؟ تو ہوا و ہوس کے بندے تو سارے ظاہر ہو گئے۔ پھر ہوا و ہوس کے بندے کا یہ آپ یہ سوچیں وہ کیا کرتا ہے۔ 1908 میں یہی ہوا و ہوس کا بندہ لکھتا ہے کہ یہ جو بچہ ہے جس کی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو الہامی پیشگوئی میں وعید دی گئی تھی، وعدہ دیا گیا تھا، وہ آئندہ کبھی ہوگا، ہمارے تینوں بھائیوں میں کوئی نہیں ہے۔ تو ہوا و ہوس کا بندہ پھر بعد میں کیا کرتا ہے؟ 6 سال بعد اپنی پہلی مجلس شورا منعقد کرتا ہے، اور اس میں اپنا ایک قریبی بندہ تیار کرتا ہے جو ایک لمبا مضمون پڑھ کے اسی ہوا و ہوس کے بندے کو یہ ثابت کرتا ہے کہ یہی مسلم موعود ہے، اور ہوا و ہوس کا بندہ وہ بیٹھا ہوا سن رہا ہے، اور اس کو یہ یاد نہیں کہ 1908 میں تو میں نے یہ لکھا تھا۔ ہوا و ہوس کے بندے، آپ سوچیں کہ ہوا و ہوس کا بندہ 16 سال کی عمر میں ہی اس پر الزام لگ گیا کہ اس کے کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ ہوا و ہوس کا بندہ یہ سارا مضمون سننے کے بعد اس شخص کو یہ نہیں کہتا کہ میاں تمہیں کس نے بتایا ہے کہ میں مسلم موعود ہوں؟ مجھے تو خدا نے نہیں بتایا۔ تو یہ ہوا و ہوس کا بندہ وہ مضمون کو بڑا انجوائے کرتا ہے، اور صرف یہی نہیں، یہ ہوا و ہوس کا بندہ پھر کیا کرتا ہے؟ اسی مضمون کو اپنے رسالہ تشخیص الاذہان میں چھاپ دیتا ہے، حالانکہ اس ہوا و ہوس کو بندے کو بالکل پتا تھا کہ خدا نے تو مجھے نہیں یہ بتایا، اور میں تو پہلے لکھ چکا ہوں کہ 1908 میں کہ یہ تو آئندہ کبھی پیدا ہوگا۔ لیکن اس ہوا و ہوس کے بندے کو یہ شوق پڑ گیا تھا کہ خلافت پہ تو میں نے قبضہ کر لیا ہے، اب کہیں سچ مچ کہیں یہ جو ذکی غلام جس کا وعدہ دیا گیا آ گیا تو ہمارے لیے مشکل پڑ جائے گی، تو ان کو یہ تھا کہ میں اس منصب پہ بھی قبضہ کر لوں۔ تو 1914 میں سے انہوں نے یہ ارادہ پکا کر لیا تھا کہ اس منصب کو بھی میں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیں۔ اس ہوا و ہوس کے بندے نے اور کیا کیا؟ بعد میں 1916 میں جب وہ جو تھے بعد میں جو لاہوری جماعت میں چلے گئے، خواجہ کمال الدین صاحب، انہوں نے ان کو خط لکھا اور بڑی ہی انصاف پسندی سے ان سے بات کی،
اور بڑی عزت سے ان سے بات کی اس ہوا و ہوس کے بندے سے کہ دیکھیں آپ کے سارے مرید کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلم موعود ہیں، لیکن آپ نے اس کے متعلق کوئی بیان نہیں دیا۔ تو انہوں نے بڑی انصاف پسندی، بڑی عزت سے کہا کہ دیکھیں اگر تو یہ جو مسلم موعود ہے اس کی نشانی تو یہی ہے کہ وہ قرب اور وحی سے اللہ تعالیٰ کی قرب و وحی سے مخصوص کیا جائے گا، تو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الہام آپ کو ہو گیا کہ آپ مسلم موعود ہیں تو آپ ہمیں بتا دیں، ہم بھی آپ کو مان لیں گے۔ یا ایسی اگر نہیں بات ہے تو پھر آپ پلیز اپنے مریدوں کو روکیں، کیونکہ پیش گوئی کے متعلق تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے صاف فرمایا ہے کہ اجمالی طور پر اس پر یقین رکھو اور اس کی جو اصل حقیقت ہے اس کو حوالہ باخدا کر دو۔ لیکن آپ کے جو مرید ہیں وہ تو کتابوں میں بھی اور عام لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ آپ ہی مسلم موعود ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ ہوا و ہوس کے بندے نے اس کا صحیح جواب دینے کے بجائے جو ایک بالکل جائز مطالبہ تھا، کیا کہا کہ نہ تو میں اعلان کروں گا کہ میں خدا کی طرف سے مجھے پتہ چل گیا کہ میں مسلم موعود ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہوں گا اپنے مریدوں کو روکوں گا۔ تو اب آپ خود سوچ لیں کہ ہوا و ہوس کے بندے وہ کون سے تھے جن کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان کو جماعت سے الگ کر دیا جائے گا۔ ہوا و ہوس کے بندے نے بعد میں پھر یہ بھی بیان دیا کہ جہاں تک میں نے پیش کوئی مسلم موعود کا مطالعہ کیا ہے، اس کی 90% باتیں پہلے ہی میرے زمانے خلافت میں پوری ہو چکی ہیں، اور یہ 1927 کی بات ہے۔ یہ مطلب اس وقت انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں تھا کیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ الہام بتایا، بلکہ انہوں نے خود ہی یہ تصور کر لیا تھا، اور اسی لیے جان بوجھ کر ہوا و ہوس کے بندے ہونے کی وجہ سے پروپیگنڈا کروا رہے تھے کہ لوگ میرے متعلق سب لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیں، جو کہ انتہائی گناہ والی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں خود ہی یہ دسترس کرنا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اطلاع نہیں دی۔ ہوس کے بندے کا تو یہی کام ہوتا ہے نا، اس کو تو خدا تعالیٰ کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ سمجھتا ہے سب کچھ میرے ہاتھ میں، جو میں چاہوں گا کروں گا۔ تو یہی مرزا محمود صاحب جو ہوا و ہوس کے بندے تھے انہوں نے کیا، اور پھر بار بار کہتے رہے، پورے 30 سال کہتے رہے کہ میں نے کوئی دعویٰ کرنا ہے، نہ پیش کوئی مسلم موعود مامور کے متعلق ہے، نہ دعویٰ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر پیش کوئی مسلم موعود جیسی عظیم پیش گوئی کو اس انسان نے اپنی ہوا و ہوس کی وجہ سے کچل کر رکھ دیا، اور کہا اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، ایسے ہی ہے جیسے ریل گاڑی کی پیش گوئی ہے۔ اب ریل گاڑی تو کھڑی ہو کے اسٹیشن پہ دعویٰ نہیں نہ کرتی کہ میں پیش گوئی کے مطابق آ گئی ہوں، تو بس مجھے بھی دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یعنی ہوا و ہوس کی بندے کی دیکھے عقل بھی ماری گئی اس کے ہوا و ہوس کی وجہ سے۔ ہوا و ہوس کے بندے نے پھر کیا کیا، 30 سال تک کہتا رہا کہ مجھے دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پیش کوئی مسلم موعود مامور کے متعلق ہی نہیں ہے، اور جو مامور کے متعلق پیش کوئی نہ ہو اس میں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ہوا و ہوس کے بندے کو دھڑکا لگا رہتا تھا ہر وقت کہ کہیں کوئی آ نہ جائے خدا کی طرف سے۔ تو 1944 میں انہوں نے پھر آخر ایک جھوٹا دعویٰ کر دیا، ایک لمبے 3 4 صفحے کے اوپر پھیلے ہوئے خواب کی بنا پر، جس میں یہ 1900 سال سے جو قواریاں ان کی انتظار کر رہی تھی اور ان کو آپ کے اوپر ہاتھ بھی پھیر رہی تھی، وہ والا انہوں نے خواب بھی دیکھ لیا اور کہا جی اب میں مسلم موعود ہوں۔ ہوا و ہوس کے بندے کا دیکھیں یعنی کیسے عقل کے اندھے مرید ہیں جن کو کچھ نظر نہیں آتا۔ 1927 میں تو یہ ہوا و ہوس کا بندہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے
90% باتیں پوری ہو چکی ہیں جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے پیشگوئی مسلم موعود کا۔ تو 1944 میں جب یہ لمبا خواب دیکھ کے اور کواریوں سے ہاتھ پھروا کر یہ ہوا و ہوس کا بندہ کہہ رہا ہے، آج میں نے پہلی دفعہ منگوا کر پیشگوئی مسلم موعود دیکھا کہ دیکھو اس میں کیا لکھا ہے، اور اس سے پہلے تو میں نے کبھی اس کو پڑھا ہی نہیں کہ کہیں شیطان میرے نفس کو دھوکہ نہ دے دے۔ تو مرزا صاحب کے شیطان کے نفس نے ان کو پہلے دھوکہ دے دیا، تو 1914 سے وہ دھوکہ شروع کر دیا تھا انہوں نے۔ تو یہ ہے ہوا و ہوس کے بندے جو ان اپنے اعمال کی وجہ سے، یہ ساری باتیں ان کے اپنے لٹریچر میں لکھی ہوئی ہیں، میں نے خود سے نہیں بنائی۔ تاریخ احمدیت جلد نہ ہم پڑھ رہے ہیں، سارا یہ فراڈ آپ کے سامنے نظر آ جائے گا، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہوا و ہوس کے بندوں کا یہی کام ہوتا ہے۔ ہوا و ہوس کے بندے کی اور بات دیکھیں، 1954 میں جھوٹا دعویٰ مسلم موعود ہونے کی وجہ سے ان پر ایک قاتلانہ حملہ ہو گیا۔ تو ہوا و ہوس کے بندے نے سوچا کہ اگر اب میں مر گیا تو پھر آگے میری خاندان میں یہ خلافت کی گدی کیسے چلے گی؟ تو ہوا و ہوس کے بندے نے یہ پلان کیا کہ ایک انتخابی خلافت کمیٹی کا بیان رکھا، جو ان کے اپنے تنخواہ دار اور مراعات یافتہ لوگوں کی کمیٹی ہوگی، جس میں ظاہر مرزا خاندان کے لوگ ہوں گے، اور پھر اپنی تقریر میں 1956 میں خلافت حقہ اسلامیہ کی جو تقریر ہے اس میں فرماتے ہیں یہ ہوا و ہوس کے بندے کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ مجھے بڑا ڈر ہے کہ حکیم نور الدین صاحب کے بیٹے عبد المنان اور عبد الوہاب کہیں اس پر قبضہ نہ کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ ان کو خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہوا و ہوس کا بندہ جو پھر اپنی کوششیں کرتا رہا ہوا و ہوس کے لیے، اپنے خاندان میں خلافتی گدی کو چلانے کے لیے، اس خلافتی گدی میں جو عیاشی ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے، یا یہ ہوا و ہوس نے کس طریقے سے معصوم احمدیوں کو دھوکہ دیا، اور اب بھی یہ دھوکہ چل رہا ہے۔ اور اس پیشگوئی میں جس کا انہوں نے ذکر کیا اس میں تو وہ صاف جو الفاظ ہیں، ملک شام میں وہ ہوگا۔ تو مرزا محمود صاحب کے وقت کون سا ملک شام میں ہوا؟ اور پھر نعمانی صاحب نے کب دیکھا اس مسلم موعود کو؟ وہ تو جعلی مسلم موعود تھا جو پروپیگنڈا کر رہا تھا، ہوا و ہوس کا بندہ تھا جو لوگوں میں خام خواہ پروپیگنڈا کر رہا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کچھ نہیں تھا بتایا ہوا، نہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے اللہ نے بتا دیا ہے، لیکن ہوا و ہوس کا بندہ ہونے کی وجہ سے وہ پہلے لوگوں میں پروپیگنڈا کر رہا تھا کہ جی میں ہی مسلم موعود ہوں، سارا کچھ نشانیاں ساری پوری ہو چکی ہیں۔ بھئی اگر تم مسلم موعود ہو، ساری نشانیاں پہلی پوری ہو چکی ہیں، تو دعویٰ کر کے تم نے کون سا تیر مارنا ہے؟ اور کیا تیر مارا آپ کو سارا پتہ ہے۔ 1954 میں 1944 میں جھوٹا دعویٰ کیا، 1954 میں 54 میں ان کی پر قاتلانہ حملہ ہوا، شارق میں ان کی وہ چاقو لگا، اور پھر اس کے بعد ان کی کیا حالت رہی، ایک بہت ہی تکلیف دہ زندگی انہوں نے گزاری اپنی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ان کی خود ان کے بیٹے کا ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہیں، تختے کی طرح ان کو اٹھا کر لے کے جاتے تھے۔ یہ تھا 1944 کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ کوئی ایک کام مجھے بتائیں جس سے پتہ چلے کہ وہ واقعی ایک سچے مسلم موعود تھے، اور یہ کام تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان پیشگوئی کو بھیجا تھا، ایک زیرو کام نہیں کیا۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ صاف فرماتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آتا ہے تو اس کے ساتھ ہنسی ٹھٹا کیا جاتا ہے، اس کا انکار کیا جاتا ہے، مگر یہ عجیب پیغمبر ہے مرزا محمود صاحب کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسلم موعود ہوں اس الہامی پیشگوئی کے مطابق 1944 میں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کیا ان کی مخالفت ہوتی ہے؟ کیا لوگ ٹھٹا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ جی نہیں، لوگ آ کے ان کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں کہ واہ جی خلیفہ جی، پہلے آپ خلیفہ جی تھے اب مسلم موعود بھی ہو گئے، واہ جی واہ۔
تو جتنا بھی آپ دیکھیں گے قریدیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا محمود صاحب ایک نفس پرست شخصیت تھی جس کو صرف اپنی مرزائی خاندانی گدی کی مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ کسی طریقے سے یہ میں سیکیور کروں۔ حیرانی ہوتی ہے کہ انسان اپنی موت کو دیکھ کے سوچتا ہے میں آگے کا سوچوں، خدا تعالیٰ کے سامنے میں نے جواب دینا ہے، لیکن مرزا محمود صاحب کو اس وقت بھی موت ان کے گرد ناچ رہی تھی اور ان کے پاؤں قبر میں لٹکے ہوئے تھے، لیکن ان کو اس وقت بھی یہی تھا کہ میں کسی طرح مرزا خاندان کی گدی قائم کر دوں اور حکیم نور الدین صاحب کے بیٹے عبد المنان یا عبد الوہاب کہیں اس خلافت پہ قبضہ نہ کر لیں۔ تو یہ ہیں وہ ہوا و ہوس کے بندے جن کے متعلق حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہوا و ہوس کے بندے الگ کیے جائیں گے۔ ہوس کے بندے دیکھیں اور کیا کرتے ہیں۔ مرزا مسرور صاحب جو مرزا محمود صاحب کے نواسے ہیں، یہ ان کے ہوا و ہوس کے بندے ہونے کا مثال دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ مجدد دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے جو خلافت اسلامیہ محمدیہ میں 13واں خلیفہ ہوں۔ ان کے اپنے مسلم موعود فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید میں مجدد کو شہاب مبین کہا گیا ہے جو اپنے وقت کا نبی اور مجدد ہوتا ہے، اور جو حدیث میں جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صدی پہ ایک مجدد آئے گا جو دین کو تازہ بتازہ کر دے گا، یہ ان کے اپنے مسلم موعود بنائے ہوئے فرما رہے ہیں۔ تو نانا جان مرزا محمود صاحب کے نواسے مرزا مسرور صاحب جو کہتے ہیں کہ دھوئیں کے بغیر مجھے خدا نے خلیفہ بنا دیا ہے، وہ کہتے ہیں مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ تو یہی تھی مسلم موعود ذکی غلام کی پیش گوئی۔ اللہ تعالیٰ اور رسول کی تکذیب کرنے والے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک آدمی بھیجے گا جو ذکی غلام ہوگا، مسلم موعود نہیں ہوگا، کیونکہ مسلم موعود حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بھی نام دی۔ دیکھیں سارا آوے کا آوائی ہوا و ہوس کے بندوں کی ایک بھیڑ ہے اس مرزا خاندان میں جو بس لوگوں کو، معصوم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول کے نام پر۔ اور کیسے ہو سکتا تھا کہ یہ دجل چلتا رہتا؟ خدا تعالیٰ نے ایک انسان بھیجنا تھا جس نے اس دجل کو کھول دینا تھا اور حق کو باطل کے اوپر پٹک کر اس کو کچل کر دینا تھا، اور یہی اللہ تعالیٰ نے کیا۔ فالحمدللہ علی ذالک، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔